بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ متفرق احکام یہاں پہ بیان ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے قمری سال کا لحاظ ہوگا، چاند کے حساب سے جب سال پورا ہو جائے۔ زکوٰۃ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو سال پورا ہونے میں اعتبار قمری سال کا ہے، یعنی چاند کے حساب سے جو سال ہوتا ہے اس کا ہے۔ تو قمری لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے جب سال پورا ہو جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی چاند کے مہینے سے کرنی چاہیے۔ ویسے تو زکوٰۃ کسی بھی لحاظ سے ادا کر سکتے ہیں، جنوری میں، فروری میں، مارچ میں، کسی بھی تاریخ کو، لیکن بہتر اور مناسب یہ ہے کہ سال پورا ہونے پر جب زکوٰۃ ہوتی ہے تو پھر وہ قمری سال کے لحاظ سے ہونی چاہیے، چاند کا مہینہ ہونا چاہیے۔ مثلاً یہ ہونا چاہیے کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو میں زکوٰۃ ادا کروں گا یا رمضان کی آخری تاریخ کو زکوٰۃ ادا کروں گا، یہ بہتر ہے۔ زکوٰۃ یا عشر نکالتے وقت یا مستحقین کو دیتے وقت زکوٰۃ یا عشر کی نیت ضروری ہے۔ سال بھر کی مالیت پر جو مجموعی زکوٰۃ بنتی ہو اس کی زکوٰۃ کی نیت سے الگ کر لیں تو بھی کافی ہوگا۔ اب ادائیگی کے وقت دوبارہ نیت ضروری نہیں ہے۔ جب زکوٰۃ دینے لگیں یا عشر ادا کرنے لگیں، مستحق کو جب دینے لگیں تو یہ نیت کرنا، دل میں نیت کرنا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اگر نیت نہیں کی، ویسے ہی اس کو پیسے دے دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سال کے پورا ہونے پر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کو پہلے تو الگ کر لیں۔ الگ کرنے کے بعد وہ اگر پھر بعد میں اگر ادا کرتے ہیں بغیر نیت کے تب بھی ٹھیک ہوگا، لیکن پہلے جب الگ کر رہے ہوں زکوٰۃ کے لیے تو اس وقت نیت کرنا ضروری ہے، پھر ادائیگی کے وقت نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ یا تو مستحق کو دیتے وقت نیت کریں کہ میں زکوٰۃ کے طور پر دے رہا ہوں، یا پھر جس وقت زکوٰۃ کا مال علیحدہ کر رہے تھے اس وقت نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ کی نیت سے علیحدہ کرتا ہوں، تب بھی ٹھیک ہوگا۔ زکوٰۃ دینے والوں کو حتی الامکان زکوٰۃ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ وہ اس انتظار میں نہ رہیں کہ زکوٰۃ لینے والے آئیں گے تب دیں گے، بلکہ انہیں مستحقین تک خود پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک ترغیب ہے کہ جتنا ممکن ہو جلدی سے جلدی مستحقین کو زکوٰۃ دے دی جائے۔ اب لوگ اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا آئے گا تب میں اس کو زکوٰۃ دوں گا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ خود ڈھونڈے مستحقین کو، اور ڈھونڈ کر انہیں دیکھے کہ کون ہے مستحق زکوٰۃ کا، پھر ان کو خود ہی زکوٰۃ دے دینی چاہیے، ان کے آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ و صدقات میں اخفاء مطلوب ہے، اس کی تشہیر کی ضرورت نہیں ہے۔ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کریں تو پھر اعلان نہ کریں کہ زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں، بلکہ اخفاء یعنی پوشیدہ طور پر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے مستحق کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ چپ کر کے اس کو ویسے ہی اپنے دل میں نیت کر لیں زکوٰۃ کی، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اپنے عزیز و اقارب مستحقین زکوٰۃ کو زکوٰۃ دیتے وقت ظاہر نہ کرنا ہی مناسب ہے۔ اپنا قریبی رشتہ دار ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے، تو پھر اس کو اگر یہ بتایا جائے کہ میں تمہیں زکوٰۃ کے پیسے دیتا ہوں تو ہو سکتا ہے اس کو ذرا نامناسب لگے، تو بہتر تو یہی ہے کہ اس کو بھی نہ بتایا جائے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، البتہ دل میں نیت کر لے کہ میں اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں۔ زکوٰۃ میں نقد رقم بھی دی جا سکتی ہے، مستحقین کی ضرورت کے سامان بھی دیے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ پیسے دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ کچھ سامان خرید کر اس کو مستحق کے زکوٰۃ کو دے دیا جائے۔ اس کے گھر کا سامان ہے جو ضرورت کا ہوتا ہے، وہ اسے اگر خرید کر دے دیا جائے اور زکوٰۃ کی نیت کر لی جائے تو یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اور عشر اگر خود ادا کرنے کے بجائے کسی اور کے ذریعہ سے ادا کرے تو بھی جائز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ بندہ خود ادا کرے، بلکہ کسی اور ذریعہ سے، کسی اور واسطہ سے اس کو مستحق تک پہنچا دے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ایک ہی مستحق کو اتنی نہ دی جائے کہ وہ صاحب نصاب بن جائے۔ زکوٰۃ کا مستحق ایک سامنے آ گیا، اس کو اتنی زیادہ پیسے دے دیے کہ وہ خود صاحب نصاب بن گیا، تو ایسا نہ کیا جائے۔ ایک بندے کو اتنے زکوٰۃ کے پیسے نہ دیے جائیں کہ وہ خود ہی صاحب نصاب بن جائے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ اگر کسی مقروض ضرورت مند کو زکوٰۃ دی جائے تو قرض اتارنے کے بعد زکوٰۃ دینی درست ہے، خواہ وہ نصاب سے زائد ہی کیوں نہ ہو۔ مقروض کو اگر زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ زکوٰۃ زیادہ بھی بن جاتی ہے، نصاب سے بھی اوپر چلی جاتی ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ لینے والے پر احسان نہ جتایا جائے، نہ پریشان کیا جائے۔
جس کو زکوٰۃ دی ہے اس کو یہ نہ کہا جائے دیکھو میں تم پر احسان کر رہا ہوں، یا دیکھو میں نے تمہیں زکوٰۃ دی ہے اب میرا فلاں کام بھی تم کر دو۔ تو اس طرح پریشان کرنا اور اس پر احسان جتلانا یہ غلط بات ہے۔ اپنے قریبی عزیز یا کسی مستحق کو ہدیہ کے نام پر رقم دی جائے اور زکوٰۃ کی نیت نہ ہو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بسا اوقات قریبی رشتہ دار ہوتا ہے تو اس کو بندہ پیسے دیتا ہے زکوٰۃ کے، اور یہ شو کرتا ہے کہ میں تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں، میں تمہیں گفٹ دے رہا ہوں، لیکن دل میں نیت زکوٰۃ کی ہوتی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تو اس کو ہدیہ دیا، حالانکہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا تھا، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی؟ آگے کچھ فہرست ہے کہ جس میں وہ لوگ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے۔ غیر مسلم، جو مسلمان نہیں ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے، ہاں غیر مسلموں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے جو نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب مالدار کو دینا جائز نہیں۔ اگر کوئی مالدار ہے، غنی ہے اور وہ نصاب کا مالک ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ زکوٰۃ بنو ہاشم سید یا ان کے غلاموں کو دینا جائز نہیں ہے۔ جو سادات ہیں، بنو ہاشم ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ان کو ویسے ہدیہ دینا چاہیے، اور زکوٰۃ دینا ان کی شان کے بھی خلاف ہے اور ممنوع بھی ہے۔ اسی طرح ان کے غلاموں کو بھی، آج کل غلام نہیں ہیں تو صرف جو سادات ہیں ان کو زکوٰۃ دینا اب جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کو نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح اپنے بیٹوں بیٹیوں، پوتے پوتی، نواسے نواسی کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس میں ضابطہ یہ ہے کہ اپنے اصول اور اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اصول یعنی اوپر والے، باپ دادا، اسی طرح دادی ہے، نانی ہے، ماں ہے، تو جو اوپر والے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور فروع کو بھی نہیں دی جا سکتی، یعنی اپنے بیٹا ہو، بیٹی ہو، یا پوتے پوتیاں ہوں، نواسے نواسیاں ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگلا مسئلہ شوہر اپنی بیوی کی اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگرچہ یہ اصول و فروع میں تو نہیں آتے کہ بیوی اور شوہر یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں اور ان میں خونی رشتہ نہیں ہوتا، یعنی اصول اور فروع کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، نہ یہ ایک دوسرے کے باپ دادا لگتے ہیں، نہ ان میں کوئی ولادت کا تعلق ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتے کیونکہ ان کے جو منافع ہیں وہ مشترک ہوتے ہیں، ان کے سارے اخراجات گھر میں مشترکہ طور پر ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں بھی صرف نہیں کی جا سکتی، پل یا سڑک وغیرہ کی تعمیر پر بھی لگانا ناجائز ہے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد تعمیر کرنا، مدرسہ تعمیر کرنا یہ غلط ہے۔ اسی طرح ریل یا سڑک یا پل وغیرہ کی تعمیر میں کوئی زکوٰۃ دیتا ہے کہ چلو مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ کام نہیں ہو سکتے۔ ویسے صدقہ کے طور پر پیسے دیے جائیں مسجد کی تعمیر میں یا مدرسہ کی تعمیر میں۔ مردے کی تجہیز و تکفین یا میت کے قرض کی ادائیگی میں بھی دینا جائز نہیں ہے۔ مسلمان فوت ہو گیا، اس کی تجہیز و تکفین کرنی ہے تو اگر زکوٰۃ کے پیسے لگانا چاہتا ہے تو جائز نہیں ہوگا۔ کوئی مسلمان فوت ہو گیا، اس نے قرضہ ادا کرنا ہے، قرض کی ادائیگی میں پیسے دیتا ہے زکوٰۃ کے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد کے امام یا مدرسہ کے مدرس کو بطور اجرت یا تنخواہ دینا درست نہیں ہے۔ مسجد کا کوئی امام ہے، مدرسے کا کوئی استاذ ہے، اس کو زکوٰۃ کے پیسے بطور اجرت دیتے ہیں یا بطور تنخواہ دیتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مدرسین کی جو تنخواہیں ہیں، ائمہ کی جو تنخواہیں ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے دینا جائز نہیں ہے۔